السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام۔ تمام حضرات ایک مرتبہ درود شریف پڑھ دیجئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، اس رمضان المبارک کا یہ آخری جمعہ، جسے ہم اور آپ الوداع جمعہ کے نام سے جانتے ہیں، اب آپ حضرات یہ سوچ رہے ہوں گے، ذہن میں یہ بات جا رہی ہوگی کہ آخر مولانا صاحب یہ کالی پٹی کالا دھاگا کیوں باندھے ہیں؟ تو میں آپ کو بتا دوں کہ آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے طرف سے کل یہ اعلان آیا تھا، تمام بھارتی مسلمانوں سے ان کے ذمہ داران اکابرین نے یہ گزارش کی تھی کہ جتنے بھی مسلمان ہیں وہ اپنے ہاتھوں میں کالی پٹی باندھ لے، اور جب جمعہ کی نماز ادا کرنے کے لیے جائے تو وہ دکھاتے ہوئے پرامن احتجاج، اس کو کہیے پرامن احتجاج۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ہم وقف ترمیمی بل کے خلاف ہیں، جو 2024 میں پارلیمنٹ میں حکومت کے ذریعے سے یہ بل پاس ہوا ہے، ہم اس کے خلاف ہیں، کیونکہ وقف میں اگر بل پاس ہو گیا ترمیم کے بارے میں تو ہماری مساجد، ہمارے مدرسے، ہماری قبرستانیں ہاتھ سے نکل جائیں گی۔ اس لیے اس کو لے کر آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ، جمعیت علماء ہند، جماعت اسلامی اور اہل حدیث کے علماء بے شمار جگہوں پر احتجاج کر رہے تھے، اور آج کے دن بھی مسلمان یہ جو کالا دھاگا کالی پٹی پہنے ہوئے ہیں، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ مسلمان وقف ترمیمی بل کے خلاف ہے۔ وقف میں کسی طریقے کے ترمیم، کسی طریقہ کے جو ہے رد و بدل ہم برداشت نہیں کر پائیں گے، تو یہ اس بات کی علامت ہے۔ بہرحال آج جس طریقے سے مسجدوں کے اندر بھیڑ رہتی ہے، اللہ کرے کہ ہر پانچوں وقت کی نماز میں اسی طریقے سے بھیڑ ہو جائے۔ تمام حضرات آمین کہتے ہیں۔ آج جس طریقے سے مسلمان ماشاءاللہ پہلے تشریف لے آتے ہیں نماز میں جمعہ کے دن اور فرض سمجھ کر، اسی طریقے سے اللہ سے میں دل سے دعا کرتا ہوں کہ پانچوں وقت کی نماز میں ہماری مسجدیں نمازیوں سے بھر جائیں۔ تو آج میں آپ حضرات کے سامنے زکوٰۃ کے متعلق اور صدقہ فطر کے متعلق عرض کروں گا،
کیونکہ بہت ساری باتیں رہ گئی تھی. پچھلے جمعہ میں اعتکاف کے فضائل پر بیان کیا تھا، شب قدر کی روشنی پر بیان کیا تھا. تو آج میں مناسب سمجھتا ہوں کہ زکوٰۃ اور صدقہ فطر کی اہمیت و فضیلت پر بیان کروں. دیکھیں حدیث کے اندر ہے، مسلم شریف کی حدیث میں ہے کہ اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی شخص اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے ایک کھجور اللہ کے لیے صدقہ کرتا ہے، کتنا؟ ایک کھجور اللہ کے لیے صدقہ کرتا ہے، چاہے مرد ہو عورت ہو، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس کھجور کو اپنے ہاتھ پر لے کر اور پرورش کرتے ہیں حتیٰ کہ وہ کھجور احد پہاڑ کے برابر ہو جاتا ہے. سبحان اللہ. احد پہاڑ جو حضرات عمرہ اور حج میں گئے ہوئے ہیں وہ جانتے ہیں کہ احد پہاڑ کتنا بڑا ہے اور کتنی بڑی جگہوں میں پھیلا ہوا ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک کھجور صدقہ کرنے پر اللہ تعالی اپنے اس ایک کھجور کو اپنے ہاتھ میں لے لیتے ہیں. جس طریقے سے ماں چھوٹے سے بچے کو اپنے گود میں لے کر پرورش کرتی ہے، اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ اس ایک کھجور کو لے کر اس کی پرورش کرتا ہے حتیٰ کہ وہ احد پہاڑ کے برابر ہو جاتا ہے. اب یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے کہ کس طریقے سے، اس میں ذہن نہیں دوڑانا ہے کہ اللہ کو نعوذ باللہ اس میں نہیں جانا ہے. پھر اسی طریقے سے حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی کھانا بنا کر کسی مسکین کو کھلاتے ہیں، دیتے ہیں کھانا، اس کے وجہ سے 3 لوگوں پر جنت واجب ہو جاتی ہے. کتنے لوگوں پر؟ 3 لوگوں پر جنت واجب ہو جاتی ہے. نمبر 1، جو اس کھانا کا مالک ہے، یعنی جو وہ کھانا خرید کر لایا ہے، اس کے لیے بھی جنت واجب ہو جاتی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. اسی طریقے سے جو اس کھانا کو بنائی ہے، یعنی گھر کے اندر ہماری مائیں اور بہنیں اگر کسی غریب اور مسکین کے لیے محنت کر کے کھانا بنائی تو اس کے لیے بھی جنت واجب ہو جاتی ہے. اور تیسرا، اس کے لیے بھی جنت واجب ہو جاتی ہے جو اس کھانا کو کسی غریب اور مسکین تک پہنچا رہے. الحمدللہ آج بھی ایسے ہمارے نوجوان ہیں. الحمدللہ ابھی بریاتو میں بھی کچھ نوجوانوں کی ٹیم ہے جو ایک رمضان سے لے کر مکمل جو ہے پورے رمضان المبارک افطاری بانٹ رہے ہیں، تقسیم کر رہے ہیں. کتنا اجر و ثواب ملے گا. اب کچھ لوگ جو ہے وہاں پہ کمنٹ غلط کرتے ہیں کہ یہ دکھاوا کر رہا ہے. تو یہ بھائی نوجوان اگر کسی اعتبار سے آگے بڑھ رہا ہے، آپ اس کی ٹانگیں مت کیجئے، آپ اس کو ہمت افزائی کیجئے. اگر وہ لوگ افطاری بانٹ رہے ہیں رمس میں جا کر روزانہ روزہ رکھ کے، میں نے دیکھا کہ چھوٹے چھوٹے بچے بھی الحمدللہ اس میں شوق سے بریاتو کے لوگ جا کر بانٹ رہے ہیں، تو اس کی تعریف کرنی چاہیے اور تعاون بھی کرنا چاہیے. ابھی عید کے موقع پر الحمدللہ کرتا بھی لوگ بانٹے، غریب مستحق تک پہنچا رہے ہیں، تو یہ بہت اچھی پہل ہے. ایسے ہی اگر ہر انسان زکوٰۃ کو صحیح طریقے پر پہنچایا جائے اور صحیح طریقے سے خرچ کیا جائے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ بھارت میں کوئی بھی مسلمان غریب نہیں رہے گا. لیکن ہوتا کیا ہے کہ ہم لوگ اپنی زکوٰۃ اور صدقہ کو کسی غلط جگہوں پر خرچ کر رہے ہیں. بعض لوگ تو ایسے ہیں کہ بغیر تحقیق کے غیر مسلموں کے ہاتھ پہ زکوٰۃ دے دے رہے ہیں. پتہ چلتا ہے داڑھی ٹوپی رکھے ہوئے ہیں، داڑھی ہے چہرے میں، ٹوپی ہے، لیکن تحقیق نہیں کر رہے، اس کا آدھار کارڈ چیک نہیں کر رہے، اس کا نام نہیں پوچھ رہے، اس کو کلمہ نہیں پوچھ رہے، اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں نہیں پوچھ رہے ہیں، افضل کتاب کے بارے میں نہیں پوچھ رہے ہیں، بے جھجک دے دے رہے ہیں. پتہ چلا کہ وہ غیر مسلم ہے، آپ کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی. اس لیے
جب بھی آپ اپنی زکوٰۃ دیں تو تحقیق ضرور کریں. برقع والی بہن کو آپ بے جھجک دے رہے ہیں، آپ اس کو بھی تحقیق کیجئے کہ بھائی آپ کلمہ سنائیے. آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے بڑے نبی کون ہیں، سب سے بڑی کتاب کون سی ہے، آسمانی کتابیں کتنی نازل ہوئی ہے، کچھ سوالات کیجئے تاکہ وہ جواب دے. اگر مسلمان ہوں گے تو ضرور انشاءاللہ جواب دیں گے. ایک نہیں دے پائے تو کم سے کم کچھ تو جواب دیں گے. تو تحقیق کر کے دینا چاہیے. تو آج میں آپ حضرات کے سامنے یہ بتا دوں، زکوٰۃ کے بارے میں قرآن کریم میں 25 مقامات پر قریب اللہ تعالیٰ نے نماز کے ساتھ زکوٰۃ کا حکم فرمایا. اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ. 25 مقامات پر قریب اللہ نے جو ہے نماز کے ساتھ زکوٰۃ کا حکم دیا ہے. اس لیے مفسرین کرام یہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی مسلمان نماز پڑھتا ہے اور زکوٰۃ کا انکار کر دیتا ہے، زکوٰۃ کو مانتا ہی نہیں کہ کیا یہ زکوٰۃ ہے، تو وہ ایمان سے نکل جائے گا، وہ ایمان سے نکل جائے گا. اور اگر کوئی مسلمان زکوٰۃ کو تو مانتا ہے کہ زکوٰۃ فرض ہے، لیکن بخیلی کے بنا پر وہ نکالتا نہیں ہے، تو اس کے لیے سخت عذاب ہے، اس کے لیے دردناک عذاب ہے، اس کے لیے جہنم میں جو ہے عذاب تیار ہے. تو یہ دیکھیں، اگر کوئی زکوٰۃ کو مان ہی نہیں رہا ہے تو آپ ایمان سے نکل جائیں گے. اس لیے کہ اللہ نے قرآن میں حکم فرمایا ہے، اور اسلام یہ ہمارا اتنا اچھا مذہب ہے، صرف اسلام ہی میں یہ حکم ہے، یہ قانون ہے کہ اگر آپ صاحب مالدار ہیں، اگر نصاب تک آپ کا مال پہنچ رہا ہے، اگر آپ کے پاس ضرورت اصلیہ سے زائد 50,000 روپیہ ہے، قرض کے علاوہ ہے، اور اسی طریقے سے 1 سال مکمل ہو گیا ہے، تو اب اس پر 2.5% ہے، صرف 2.5%. اگر آپ 1,000 میں 25 روپیہ، 50,000 میں 1250 کے قریب آتا ہے، آپ نکال دیں گے تو آپ کا بقیہ مال صاف ہو جائے گا. اچھا آپ دیکھیں تو صحیح، یہ اس لیے اللہ نے حکم دیا، یہ اس بات کی علامت ہے کہ اللہ اپنے بندوں سے بے انتہا محبت کرتا ہے. یہ محبت کی دلیل ہے. اللہ نہیں چاہتا کہ میرا بندہ دنیا میں بھی بھوکا رہے، آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ نہیں چاہتا کہ میں اپنے بندے کو جہنم میں ڈالوں. نہیں، اللہ اسی لیے تو بہانہ ڈھونڈتا ہے. کبھی آپ کو رمضان کا مہینہ دے رہا ہے، کبھی شب قدر کی رات کو آپ کو نصیب فرما رہے ہیں، کبھی آپ کو ذی الحجہ کا عشرہ ذی الحجہ دے رہا، تاکہ کسی نہ کسی بہانے سے میرا بندہ میرے سے قریب ہو جائے، توبہ کر لے. کوئی انسان اگر جو ہے زکوٰۃ ادا نہیں کیا ہے، توبہ کر لے گا، معاف ہو جائے گا. لیکن جو اگر 2 سال 3 سال سے وہ زکوٰۃ نہیں دیا ہے تو اس کو دینا ضروری ہے. اگر 2 سال کا چھوٹ گیا ہے حساب لگا کر دینا ہوگا، 3 سال کا چھوٹ گیا ہے حساب لگا کر دینا ہوگا. جس طریقے سے نمازیں چھوٹ جاتی ہے، قضا ہو جاتی ہے، اس کو پڑھنا کیا ہے، قضا کرنا ضروری ہے نا. فرض نماز کو، سنت کی نہیں میں بات کر رہا ہوں، فرض نماز. اسی طریقے سے زکوٰۃ بھی فرض ہے. اگر آپ 2 سال 3 سال سے نہیں دیے ہوئے ہیں تو آپ کو دینا ضروری ہے، اور اس کے بعد پھر اللہ سے توبہ کرنا ہے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اللہ کسی بندے کو بھوکا دیکھنا پسند نہیں کرتا، اس لیے اللہ نے یہ حکم نافذ کیا ہے کہ اگر تم نصاب تک پہنچ گئے، اگر تمہارے پاس سونا 87 گرام 480 ملی گرام ہے، اگر تمہارے پاس چاندی 612 گرام 360 ملی گرام ہے، اگر مال تجارت، اگر ایسا مال جو تجارت کی نیت سے ہے اور وہ 612 گرام 360 ملی گرام کی قیمت کے برابر ہے، چاندی کے قیمت کے برابر، تو آپ پر زکوٰۃ فرض ہے، تاکہ آپ بھی خوشی میں رہے اور میرا بندہ اور میری بندی بھی خوشی میں رہے. آج افسوس کے ساتھ میں حقیقت بتا رہا ہوں. کیا آپ کو افسوس نہیں لگتا ہے کہ ہمارے محلے کے غریب، ہمارے محلے کے مسکین کہیں مانگنے کے لیے دروازے پر پہنچے؟ آپ کی غیرت کیسے گوارا کر سکتی ہے؟ ایک وہ دور تھا کہ
माल गनीमत यानी पैसा रखा हुआ है, लोगों को जो है बुला बुला कर दिया जा रहा है, जा जा कर तहकीक की जा रही है। हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रातों को गश्त लगा रहे हैं ताकि मेरी हुकूमत में कोई एक कुत्ता भी प्यासा ना रहे, कोई गरीब भूखा ना सोए, कोई ऐसा ना हो कि कोई भूख की वजह से तड़प रहा हो। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रातों को गश्त लगा रहे हैं। आज मुसलमानों का हाल ये है कि हम पेट भर कर खा रहे हैं, गरीबों का कोई दर्द नहीं है, मिस्कीन का कोई दर्द नहीं है, यतीमों का कोई दर्द नहीं है। आज हमारी वजह से अगर कोई तालीम से दूर है, अगर कोई मुसलमान किसी यतीम की मदद नहीं कर रहा है और अगर वो यतीम चोर निकल जाए, जुहारी निकल जाए, शराबी निकल जाए, ज़िनाकारी निकल जाए, आप गुनहगार होंगे। आपने उनको इस लायक नहीं बनाया कि आप उसको किसी अच्छे स्कूल में अपनी जिम्मेदारी में उसको पढ़ाए, मदरसा में दाखिला कराकर उसको हाफिज आलिम दीन बनाए ताकि ये दीन की खिदमत करे, ताकि ये कौम की खिदमत करे। अगर वो गुनहगार होगा, आपने उसकी मदद नहीं की, आपके आसपास में गुनहगार आप होंगे। इसलिए मेरे भाइयों, ये अल्लाह का जो कानून है, ये अल्लाह का जो हुक्म है, ये बहुत अच्छा है, ये उम्दा है, ये मुसलमानों के लिए। इसीलिए हदीस के अंदर है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि कल क़यामत के मैदान में अल्लाह ताला एक शख्स को बुलाएगा और कहेगा कि मैं भूखा था, तुमने खाना क्यों नहीं खिलाया। वो बंदा कहेगा, या अल्लाह, तू भूखा कैसे रह सकता है, तू तो इन सब चीज़ों से पाक है, तू तो भूखों को खाना खिलाता है। अल्लाह कहेगा, मेरा फला बंदा भूखा था, तुम उसे खिलाते तो तुम मुझे वहाँ पाते, तुम मुझे वहाँ पाते। फिर अल्लाह ताला कहेगा कि मैं प्यासा था, तुमने पानी क्यों नहीं पिलाया। हालांकि अल्लाह ताला इन चीज़ों से पाक है। अल्लाह को ना भूख लगती है, ना प्यास लगती है, अल्लाह के ना औलाद है, अल्लाह ताला के ना बीवी बच्चे, इन सब चीज़ों से अल्लाह बेनियाज, अल्लाह पाक है। लेकिन असल में बंदों की मोहब्बत को अल्लाह बताना चाह रहा है कि तुम प्यासा को तुम्हारे दरवाजे पर आया था, पानी मांग रहा था, तुमने उसे पानी नहीं पिलाया। अगर तुम पानी पिलाते तो तुम मुझे वहाँ पाते। कोई बीमार है, अगर अल्लाह फरमाएगा कि तुमने मेरी इयादत नहीं की, मैं बीमार था, वो बंदा कहेगा, या अल्लाह, तू बीमार कैसे रह सकता है, तू तो इन चीज़ों से पाक है, तू तो बीमारों को शिफा देने वाली ज़ात है। अल्लाह कहेगा, मेरा फला बंदा बीमार था, तुमने उसकी इयादत नहीं की, अगर तुम उसकी इयादत करता तो मैं वहाँ मौजूद होता, मुझे तुम वहाँ पाते। तो अल्लाह ताला देखे बंदों से कितनी मोहब्बत करता है। अब देखें, ये हमारी जान, हमारा माल, ये अल्लाह की अमानत है। ये क्या है? अल्लाह की अमानत है, ये अल्लाह की दी हुई है। इसलिए हमें चाहिए कि अल्लाह का जो हुक्म है हम उसके लिए अपनी जान तक दे दें, हम अपनी जान तक दे दें। आप देखें, मिसाल के तौर पर मैं बताता हूँ, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो बखील है शैतान उससे खुश होता है। बखील से शैतान खुश होता है, इसलिए खुश होता है कि बखीली के बिना पर ये जहन्नम में जाएगा, बखीली के बिना पर। और जो अल्लाह के रास्ते में माल खर्च करते हैं, सखावत इख्तियार करता है, तो अल्लाह उससे क्या करते हैं? खुश होता है, अल्लाह उससे खुश होता है। अच्छा, ज़कात के मुतालिक एक अहम बात, जब हम लोग हर साल ज़कात देते हैं, करोड़ों रुपया में खर्च होता है यहाँ, फिर भी उसके बावजूद गरीबी दूर क्यों नहीं हो रही है? गरीबी दूर क्यों नहीं हो रही है? तो बात यह है कि हम लोगों के पास जो ज़कात की रकम आती है, तो हम लोग 2500 रुपया करके तकसीम कर देते हैं। मदारिस को इसको अलग कर दीजिए, लेकिन और बुराबा में, क्योंकि मदारिस तो भाई उसी के चलते चल रहा है। लेकिन यहाँ पे जो हम मांगने वाले होते हैं, हम उसको 1025 रुपया देकर बात ख़त्म कर देते हैं, तो वो फिर अगले साल मांगता है, उसको मांगने की आदत हो गई। आप ऐसा करें कि अगर कोई मांगने वाला आया तो आप उसको ठेला खरीद कर दे दीजिए, सामान खरीद कर दे दीजिए। अगर इस तरीके से उसको खड़ा करें किसी बिजनेस में,
اگر آپ کھڑا کریں گے اور وہ اس لائق ہو جائے گا کہ اس کی دکان چلنے لگے گی تو وہ اگلے سال زکوٰۃ دینے والا ہوگا، زکوٰۃ لینے والا نہیں ہوگا۔ لیکن جب آپ مثال کے طور پر آپ کے پاس 10,000 روپیہ ہے اور اس کو آپ تھوڑا تھوڑا کر کے غریبوں میں تقسیم کر رہے تو آپ کا مال تو ختم ہو جائے گا، کسی کا بھلا تو نہیں ہوگا۔ لیکن اگر وہی موٹی رقم اگر کسی کو 50,000 روپیہ 1,00,000 روپیہ ملا کر دے دیے اور یہ اس کو کہے کہ بھائی آپ اس سے کوئی اچھا بزنس کرے، تو وہ کیا کرے گا کہ اگلے سال وہ زکوٰۃ دینے کا مستحق ہو جائے گا، وہ زکوٰۃ دے گا، زکوٰۃ لے گا نہیں، اور اس طریقے سے غریبی دور ہوگی۔ اب دیکھیں بہت سارے لوگ ہیں مسلمان جو زکوٰۃ صحیح طریقے سے ادا بھی نہیں کرتے، صحیح طریقے سے ادا بھی نہیں کرتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ایک شخص انتقال ہو گیا۔ انتقال ہونے کے بعد جب قبر کو کھودی گئی تو وہاں سے سانپ نکلنے لگا، بہت سارے سانپ۔ پھر اس کو دوسری جگہ قبر کھودی گئی وہاں سے ہٹ کر، تو پھر وہاں سے سانپ نکلا۔ پھر تیسری جگہ قبر کھودی گئی، پھر وہاں سے سانپ نکلا۔ سارے وہاں محلے کے لوگ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچتے ہیں اور عرض کرتے ہیں کہ ہم لوگ جہاں پہ بھی قبر کھود رہے ہیں وہاں سے سانپ ہی سانپ نکل رہا ہے۔ تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تم دنیا کے کسی بھی جگہ میں قبر کھودو گے سانپ نکلے گا، اس لیے کہ یہ زکوٰۃ نہیں دیتا، یہ زکوٰۃ نہیں دیتا تھا۔ کتنی سخت وعید۔ قارون کا واقعہ آپ لوگوں کو یاد ہوگا، آپ لوگ پڑھے بھی ہوں گے، سنے بھی ہوں گے، لیکن میں بس اس لیے عرض کر دوں تاکہ آپ لوگوں کے ذہن میں جائے، اچھے طریقے سے زکوٰۃ ادا کریں گے، غریبی دور ہوگی، مانگنے والوں کے تعداد کم ہوں گے، اور جو عادت بنا لیے ہیں مانگنے والے تو ایسے لوگوں کو کنارہ کشی اختیار کرے، ایسے لوگوں کو ہرگز نہ دے، ورنہ یاد رکھے یہ مانگنے کی عادت ہو جائے گی، آپ بھی گناہگار ہوں گے اور وہ بھی گناہگار ہو رہا۔ اس لیے ایسے لوگوں کو جو مانگنے کی عادت ہے، جو کچھ مجبوری نہیں ہے اور آ کر جو ہے ہاتھ پھیلائے ہوئے ہیں، ایسے لوگوں کو نہیں دینا۔ تو قارون کا میں نے عرض کیا تھا کہ قارون جو ہے حضرت یوسف علیہ السلام کا خزانہ لگ گیا تھا اس کے ہاتھ، بے انتہا خزانہ، یہاں تک کہ قرآن کہتا ہے کہ چابیاں جو ہے ایک طاقتور جماعت کی ضرورت پڑتی تھی چابی پکڑنے کے لیے۔ اب سوچے کہ کتنا خزانہ ہوگا۔ روایت کے اندر ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا خزانہ لگ گیا تھا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی یہ چچا زاد بھائی تھے قارون۔ موسیٰ علیہ السلام نے آ کر فرمایا کہ اب تمہارے اوپر زکوٰۃ فرض ہے، تم مسلمانوں کی بھلائی کے لیے زکوٰۃ دو تاکہ غریبی دور ہو۔ تو قارون انکار کرنے لگا کہ نہیں، یہ تو مال میں نے اپنی ہنرمندی سے اور اپنی طاقت سے اور اپنے علم سے اور اپنی محنت سے میں نے یہ مال کمایا ہے، میں کیوں دوں گا؟ انکار کیا۔ اور اس کے بعد اسی پر اکتفا نہیں، بلکہ موسیٰ علیہ السلام کو قارون بدنام کرنے کے لیے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام واضح و نصیحت فرما رہے تھے، اس وقت قارون نے یہ کیا کہ ایک لڑکی کو، ایک عورت کو جو ہے وہ بات کر کے یہ کہا کہ تم زنا کا تہمت لگانا، نعوذ باللہ۔ آج بھی اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، اگر ایسے مسلمان ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ مسلمان کے لائق نہیں ہے جو کسی مسلمان کو بدنام کرنے کے لیے اتنی گھنونی حرکت کرے۔ میں جانتا ہوں مسلمانوں کے اندر بشریت تقاضا ہے، کبھی کبھی دیکھ کر حسد آ جاتی ہے، کسی سے جلن آ جاتی ہے، کوئی سوچتا ہے کہ ہماری اولاد ترقی کرے، ہم خوب آگے بڑھے، لیکن اتنی گھنونی حرکت کہ کسی کو زنا کی تہمت لگا دیے، کسی کو چوری پر پھنسا دیے، کسی کو جو ہے ذیل میں پھنسا دیے، یہ تو بہت بدتر گناہ ہے اور یہ منافقوں کی علامت ہے۔ اللہ ہم تمام مسلمانوں کی حفاظت فرمائے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام جب واضح و نصیحت فرما رہے تھے، قارون بھی اسی جگہ بیٹھا ہوا تھا، وہ عورت کھڑی ہوتی ہے، نہیں قارون کھڑا ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ بتائیے، موسیٰ علیہ السلام کو وہ کہہ رہا ہے کہ اگر کوئی زنا کرے شادی شدہ تو اس کی کیا سزا؟ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا
قارون کو کہ ایسے لوگوں کی سزا سنسار کرنے کا حکم ہے۔ کیا کرنے کا حکم ہے؟ سنسار کرنے کا حکم ہے۔ اور اس کے بعد پھر قارون نے کہا کہ اگر زنا جو ہے آپ کیے تو کیا سزا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا میرے لیے بھی وہی سزا ہے۔ تو قارون نے کہا کہ وہ عورت کو سنیے کیا کہہ رہی ہے۔ وہ عورت بھری محفل میں کھڑی ہو گئی اور کہنے لگی کہ آپ نے فلاں جگہ میرے ساتھ بدکاری کی ہے، زنا کیے ہے آپ۔ موسیٰ علیہ السلام اس کے چہرے کی طرف دیکھتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ عورت اللہ سے ڈرو اور بتاؤ کہ کیا میں نے تمہارے ساتھ زنا کیا ہے؟ اب اس کے بعد وہ ڈر کے مارے کہنے لگتے ہیں نہیں آپ نے زنا نہیں کیا، بلکہ یہ قارون مجھے پیسہ دے کر اور یہ کہلوانے کے لیے یہاں پہ لایا تھا۔ اور اس کے بعد پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بڑی تکلیف پہنچتی ہے۔ آپ سوچے تو صحیح، ایک اللہ کا بندہ، ایک اللہ نبی جو معصوم ہے، جو گناہوں سے پاک ہے، ایک انسان اگر گناہ پہ گناہ کر رہا اور اس کو اگر سب کے سامنے بولا جائے تو اس کو تکلیف پہنچتی ہے جو گناہ کر رہا، اور جو اللہ کا نبی، جو اللہ کا پیغمبر، جو خلیل اللہ، جو اللہ سے باتیں کرنے والے کلیم اللہ، اس کو یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ کیا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بولا کہ بولا جا رہا کیا کہ یہ کیا ہے؟ زنا کی۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کیا میں نے یہ کیا؟ وہ عورت کہنے لگی کہ نہیں۔ پھر اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام جو ہے اللہ سے دعا کرنے لگے، سجدے میں پڑ گئے کہ یا اللہ یہ قارون کو مال کے سمیت زمین پر دھسا دی۔ اور اس کے بعد ایسے ہی ہوا کہ جو ہے قارون اپنے مال کے سمیت جو خزانہ تھا، بہت زیادہ مال و دولت، وہ مال کے سمیت زمین پر جو ہے وہ دھسنے لگا۔ اور اس کے بعد قارون چیخنے لگا موسیٰ علیہ السلام کے سامنے کہ اے موسیٰ تو مجھے بچا لے، تو مجھے بچا لے۔ یہاں پر علماء لکھتے ہیں کہ اگر موسیٰ علیہ السلام کی جگہ میں وہ قارون اللہ کو پکارتا اور معافی مانگتا تو ہو سکتا تھا کہ اللہ معاف کر دے، لیکن وہ موسیٰ علیہ السلام کو پکارنے لگا اور موسیٰ علیہ السلام اللہ سے یہ کہنے لگے کہ اسے اور دھسا، اسے اور دھسا۔ اور ایک وہ واقعہ یاد ہے کہ جب جو ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ایڑی سے زمین پھٹی تو وہاں سے زمزم نکلا، اور اس کے قارون کے ذریعے سے جو زمین پھٹی تو اس مال کے سمیت دھسا، وہ لعنتی بنا، اور اسماعیل علیہ السلام کے ذریعے سے جو زمین پھٹی تو اس سے زمزم نکلا اور اللہ کی رحمت ملی۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اگر زکوٰۃ فرض ہے تو زکوٰۃ ادا کر دینا چاہیے۔ اسی طریقے سے صدقہ فطر جو ہے، کیونکہ اب عید کی نماز جو ہے 2-3 دن بچے ہوئے، آج 27 رمضان المبارک جو ہے ہو گیا ہے، اس لیے عید الفطر ابھی جو بھی جو ہے صدقہ فطر کی رقم نہیں دیے ہے تو اس سے گزارش ہے کہ صدقہ فطر کی رقم دے لے۔ مجھ سے بھی کٹا سکتے ہیں، مدرسہ عالیہ میرے والد صاحب خود ذمہ دار ہے، ناظم ہے، تو مجھ سے بھی مل سکتے ہیں، یا جن سے بھی آپ کو کٹانے کا ہو۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ صدقہ فطر کیوں دیا جاتا ہے؟ اس لیے تاکہ غریبوں کی بھی عید ہو جائے، تاکہ غریبوں کی بھی عید ہو جائے اور امیروں کی بھی عید ہو جائے۔ صرف امیر کے لیے عید نہیں ہے بلکہ غریب کے لیے بھی ہے، اس لیے صدقہ فطر دیا جاتا ہے۔ اور صدقہ فطر میں نے پچھلے جمعہ بھی بتایا تھا کہ صرف نصف سا گیہوں کے برابر نہیں دینا ہے، بلکہ 1 سا کھجور، کشمش اور جو اور پنیر کے برابر بھی دینا چاہیے۔ لیکن مسلمان شارٹ کٹ کو اختیار کرتے ہیں کہ جہاں پہ مال کم خرچ ہو، 60 روپیہ دے کر چھٹکارا حاصل کر لیے، نہیں، بلکہ اگر 3 کلو 384 گرام جو ہے کشمش یا کھجور کے برابر دے تو کشمش کا ریٹ 1000 سے پار ہو رہا ہے، 3 کلو ریٹ کلو کا۔ اسی طریقے سے اگر کھجور نکال رہے تو 1200 روپیہ جا رہا ہے، پنیر نکال رہے ہیں تو اس میں بھی 1200 جا رہا ہے، اگر جو نکال رہے 3 کلو 384 گرام کی قیمت جو، تو اس میں 155 جا رہا ہے۔ تو اس کے برابر جب آپ صدقہ فطر دیں گے تو مسلمانوں کو جب ملے گا، غریب کو جو ملے گا، جو مستحق ہے، تو کم سے کم وہ اچھے سے کپڑا وغیرہ تو پہنیں گے، لے سکتے ہیں۔ اب 60 روپیہ دیں گے تو وہ تو 1 پلیٹ کھانا بھی نہیں کھا سکتا پیٹ بھر، اس لیے اچھے طریقے سے دیں۔ دوسری بات یہ ہے
کہ الحمدللہ آج جس طریقے سے بھیڑ ہے رمضان المبارک میں، اللہ کے واسطے پورے سال اسی طریقے سے نمازوں میں بھیڑ رکھیں گے انشاءاللہ۔ جس طریقے سے رمضان المبارک میں آپ لوگ قرآن کی تلاوت کیے، اللہ کا ذکر کیے، اسی طریقے سے بھی معمول بنائیں۔ اب میں جو ہے یہ ضرور ہے دعا دیتا ہوں کہ جتنے بھی لوگ جو ہے تراویح کی نماز ادا کر رہے ہیں، جتنے بھی لوگ زکوٰۃ و صدقات دے رہے ہیں، جتنے بھی لوگ قرآن کی تلاوت کیے ہیں، جتنے بھی لوگ جو ہے رمضان المبارک میں روزہ رکھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان تمام اعمال کو، تمام عبادت کو اپنے بارگاہ میں قبول عطا فرمائے، اور اس کا بہتر سے بہتر بدلہ اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی دے اور آخرت میں بھی دے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہاں پہ بھی عید الاضحیٰ کی نماز، عید الفطر کی نماز ہوگی انشاءاللہ۔ تو عید الفطر کی نماز 7:45 بجے انشاءاللہ جماعت کھڑی ہو جائے گی۔ عید الفطر کی 7:45 بجے انشاءاللہ جماعت کھڑی ہو جائے گی، تو آپ لوگ وقت مقررہ سے پہلے 10-15 منٹ پہلے تشریف لے آئیں گے انشاءاللہ۔